السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یوم عاشوراء یعنی ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اسلام میں کئی اہم واقعات کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے۔ انہی میں ایک عظیم علمی و روحانی شخصیت حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت و وفات کا واقعہ بھی شامل ہے۔ آپ کا انتقال تقریباً 83 سال کی عمر میں 10 محرم الحرام 1195 ہجری کو ہوا۔ اس لیے آج کی نشست میں ہم آپ کی حیات مبارکہ، علمی خدمات اور شہادت کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا اصل نام جانے جان تھا۔ لقب شمس الدین حبیب اللہ، تخلص مظہر، جبکہ آپ نے مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے شہرت پائی، اور بعض معتبر کتب سوانح کے مطابق آپ 11 رمضان المبارک 1111 ہجری مطابق 13 مارچ 1699 عیسوی کو بروز جمعہ دہلی یا پھر دوسرے مشہور قول کے مطابق مالوہ کے کالا باغ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے محمد بن حنفیہ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی اور بعد میں دہلی آپ کی مستقل رہائش گاہ بنی۔ آپ کی پیدائش بھی بروز جمعہ ہوئی اور وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ کے والد مرزا جان ایک معزز اور دیندار شخصیت تھے اور سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے، اور بعض تاریخی ماخذوں کے مطابق قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ جب مرزا مظہر کی پیدائش کی خبر اورنگزیب عالمگیر کو ملی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، اور چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے اس لیے ہم نے ان کے بیٹے کا نام جانے جان رکھا۔ لیکن پھر بعد میں آپ عوام میں جانے جانا سے مشہور ہو گئے۔ مرزا مظہر نہایت حسین و جمیل، ظریف و خوش طبع، بلند قامت، پروقار، نازک مزاج، نفاست پسند، سلیقہ مند اور سلامتی طبع سے متصف انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور دہلی کے جید علماء سے حاصل کی۔ قرآن کریم، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آپ نے باطنی تربیت کی طرف توجہ فرمائی، اور باطنی و روحانی تربیت کے لیے آپ نے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے عظیم شیخ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمہ اللہ کی بیعت کی۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں سلوک و معرفت کی بلند منازل طے کی اور اپنے شیخ سے خلافت حاصل کی۔ بعد میں دہلی میں آپ کی خانقاہ رشد و ہدایت کا عظیم مرکز بن گئی، جہاں علماء، صلحاء، امراء اور عوام
سبھی اصلاح کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ علم و عمل کے جامع تھے۔ آپ حدیث نبوی سے خصوصی شغف رکھتے تھے اور ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ ہر عقیدے اور ہر عمل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ آپ نے شریعت اور طریقت و تصوف کے درمیان کامل تعلق کو اجاگر کیا اور فرمایا کہ شریعت کے بغیر طریقت معتبر نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس وقت حضرت مرزا جانے جانا علیہ الرحمہ کا مثل کسی خطے اور شہر میں نہیں ہے۔ جس شخص کو بیعت و رہنمائی کی آرزو ہو وہ ان کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ شاہ صاحب کے احباب حکم کے مطابق حضرت مرزا کی خدمت میں استفادے اور رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت مرزا صاحب میں کامل زہد و توکل کی صفت تھی اور دنیا اور اہل دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور دنیا داروں کے ہدیے بھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک دفعہ محمد شاہ مغل بادشاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کی زبانی کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ملک عطا فرمایا ہے، جس قدر دل چاہے ہم سے ہدیہ لے لے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ تعالیٰ نے ہفت اقلیم کو قلیل فرمایا، تمہارے پاس اس قلیل کا 7واں حصہ یعنی ایک اقلیم ہندوستان ہے، اس میں سے کیا قبول کروں؟ نواب نظام الملک نے 30 روپیے بطور نیاز پیش کیے، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ نواب صاحب نے عرض کیا، آپ راہ خدا میں تقسیم فرما دیں۔ فرمایا کہ میں تمہارا خاصامہ اور غلام نہیں ہوں، آپ خود یہاں سے تقسیم کرنا شروع کر دو، گھر تک ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ایک امیر نے آموں کا ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا، آپ نے واپس کر دیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کے بعد دوبارہ بھیجا، آپ نے 2 آم رکھ لیے اور باقی واپس کر دیے اور فرمایا کہ فقیر کا دل اس ہدیے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اسی وقت ایک باغ کا مالی آپ کی خدمت میں شکایت لایا کہ فلاں امیر نے میرے آم ظلم سے لے لیے اور ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ بھیجے ہیں، میری مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ غافل لوگ چھینے ہوئے ہدیوں سے فقیر کا باطن سیاہ اور کالا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اردو اور فارسی کے ممتاز شاعر بھی تھے۔ آپ کی غزلوں میں عشق الہی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق، معرفت اور سوز و گداز نمایاں نظر آتا ہے۔ اردو غزل کی تاریخ میں آپ کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے اور بعد کے کئی شعراء نے آپ کے اسلوب سے اثر قبول کیا ہے۔ عقائد کے باب میں آپ اہل سنت والجماعت کے مضبوط ترجمان تھے۔ آپ نے مختلف گمراہ فرقوں کے شبہات کا علمی جواب دیا اور اعتدال و توازن کی راہ اختیار فرمائی۔ آپ کے متعدد مکتوبات اور خطوط آج بھی علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ 1195 ہجری کے ماہ محرم میں ایک گمراہ شخص جسے بعض مورخین نے ذہنی طور پر پاگل بھی قرار دیا ہے، ملاقات کے بہانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اچانک پستول سے آپ پر گولی چلا دی۔ گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، لیکن زبان پر شکوہ نہ آیا۔ آپ
صبر و رضا کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زخمی حالت میں بھی آپ نے اپنے حملہ آور کے بارے میں سخت انتقامی رویہ اختیار کرنے سے گریز فرمایا اور گھر والوں و مریدین کو صبر و تحمل کی تلقین فرمائی۔ 3 دن تک زخموں کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد 10 محرم کو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع ہے اور صدیوں سے اہل علم و محبت کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ کتب سوانح و مناقب میں مرزا مظہر جانے جانا کی متعدد کرامات منقول ہیں، جن میں فراست، قبولیت دعا اور اپنی شہادت کی پہلے سے اطلاع جیسے واقعات شامل ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے بعض مریدوں سے فرمایا تھا کہ میری موت طبعی نہیں ہوگی بلکہ شہادت والی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ بہت سے مریدوں نے بیان کیا ہے کہ وہ دل میں کوئی سوال یا خیال رکھتے تھے اور حضرت مرزا صاحب مومنانہ فراست سے اندازہ کر کے بغیر پوچھے اسی کا جواب دے دیتے تھے۔ متعدد افراد کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات دور فرما دی، بیماریاں دور ہوئیں اور دیگر حاجات بھی پوری ہوئیں۔ بعض واقعات میں مذکور ہے کہ آپ نے دور دراز اور بعد میں پیش آنے والے حالات کی پہلے سے خبر دی جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔ سوانے میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ آپ کی صحبت اور روحانی توجہ سے بعض لوگوں کی زندگیوں میں نمایاں دینی تبدیلی آئی، وہ گناہوں سے تائب ہوئے اور عبادت کی طرف متوجہ ہوئے۔ مرزا مظہر جانے جانا اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا کر اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر پریس کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ بن دیکھے شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے طور و طریقے بدل گئے۔ وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے اور جما کر رکھتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر فسر کی کہ یہ لگتا ہے یہ تو سارے خاندان ہی کو مروا دے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوبہ کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹا دیا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا اور چند دن بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی عالیہ
میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دھوبن سے ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی۔ دھوبن کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دوسری بات، کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ سنایا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی سواری میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی بچے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد مرزا مظہر کہتے تھے، اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے کپڑے دھونے میں صرف کر سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اس طرح دل و جان سے اس کی اطاعت میں استعمال نہیں کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے طے شدہ کپڑوں کے انداز سے محبت کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ پھر فرماتے، وہ دھوبی بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کی تو کوئی خبر ہی نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ نمبر 3، اختلاف کا جواب اخلاق، علم اور حکمت سے دینا چاہیے۔ نمبر 4، اہل حق مصیبت اور ظلم کے وقت بھی صبر اور عفو کا دامن نہیں چھوڑتے۔ نمبر 5، قرآن و سنت سے مضبوط وابستگی ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے علم، اخلاص، تقوی اور سنت رسول کی پیروی سے ہمیں بھی فیضیاب فرمائے۔ ناظرین، ان سوالات کے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ سوال نمبر 1، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی شہادت ماہ محرم کی کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ سوال نمبر 2، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت اور بیعت کس بزرگ کے ہاتھ پر کی تھی؟ سوال نمبر 3، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے دنیا داروں کے ہدیے قبول نہ کرنے کی کیا وجہ بیان فرمائی تھی؟